اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم اذی، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم اذی من مطر، اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، اس بات کا حرج اور گناہ نہیں ہے کہ ان تضعوا اسلحتکم، تم اپنا اسلحہ اتار دو۔ یعنی نماز کی حالت میں اسلحہ رکھنے کا حکم تھا اس سے پہلے کہ کہیں کفار یکبارگی تم پر حملہ نہ کر دے اور تمہیں نقصان نہ ہو۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے یا اور کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ اسلحہ اٹھائے رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اگر اپنا باقی اسلحہ اتار دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ہلکا پھلکا لے لو، وخذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، جیسا کہ کوئی چھری ہو گئی، کوئی خنجر ہو گیا، اس طرح کا جو ہلکا پھلکا ہوتا ہے اسلحہ وہ ساتھ رکھ لو، بالکل بغیر اسلحے کے نہ رہو تاکہ کسی تمہیں جانی نقصان کا خدشہ نہ ہو۔ تو بہرحال شریعت تو دیکھتی ہے مختلف صورتوں کو، اعذار کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک شرعی اصول ہے کہ کسی کی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہیں کہ انہیں جب حکم دیا گیا صحابہ کرام کو کہ سارا اسلحہ اٹھائے رکھنا ہے، تو سارے اسلحے میں پھر اس زمانے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں تھیں، ترکش بھی ہوا کرتے تھے اور نیزے بھی ہوا کرتے تھے، اور پھر تلوار بھی ہیں، ان کی نیامیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو صحابہ کرام تو ظاہر ہیں اللہ کے کسی بھی حکم کو پھر پورا عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے تھے، تو اس لیے ان کے لیے وضاحت بھی تھی کہ ہاں اگر تمہیں مشقت ہو کہ سارا اسلحہ نہیں اٹھا سکتے تو سارا مت اٹھاؤ، لیکن اپنے بچاؤ کے حد تک کا اسلحہ پھر بھی اپنے پاس رکھو، کیونکہ یہ کفار ہیں، دشمن ہیں، اور ان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہم وقت لگا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں اگرچہ یہ تم پر غالب بھی آ جائیں لیکن انجام کار ان کے لیے ذلت ہی ہے، اور وہ ذلت ہمیشہ کی ہے جو دنیا کی ذلتوں اور شکستوں سے اور نقصان سے کئی بڑھ کر ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر لو، یعنی صلاۃ خوف کا جو طریقہ اوپر مذکور ہوا اس طریقے سے نماز ادا کر لو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو صرف نماز تک ہی محدود نہ رہو، بلکہ نماز پڑھنے کے علاوہ عام حالات میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، بیٹھے، وعلی جنوبکم، اور لیٹے۔ یعنی ذکر اور اللہ کی یاد ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے انسان کو کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، نہ وضو کی، نہ مسجد کی، اور نہ کسی خاص حالت کی ضرورت ہے، بلکہ انسان اللہ کا ذکر ہر حالت میں کر سکتا ہے۔
تو ایک مومن کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے لبریز ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے کہ جہاد کا موقع ہے، میدان جنگ ہے، اور وہاں نماز جیسی فرض کو بھی خوف کی حالت کے ساتھ ادا کیا گیا ہے، اور پھر بھی جہاد میں ہی کھڑا ہے جو ایک مستقل عبادت ہے اور ایک عظیم عبادت ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف نماز پڑھ کر جہاد میں مشغول ہو گئے، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد۔ اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے بھی ہو۔ ذکر یہی ہے کہ اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد کے ساتھ آپ کا دل، آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حضور ہو کہ میں یہ تلوار چلا رہا ہوں، یہ جہاد کر رہا ہوں، یہ مشقت اٹھا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہ دل میں ہمیشہ ہو، ذاتی انتقام کا جذبہ دل میں نہ ہو۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جہاد ایک عظیم عبادت ہے، اور ہر عبادت میں احسان کا جو رتبہ ہے وہ رتبہ یہی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیفیت تمہاری یہ ہونی چاہیے، اور اس سطح پر تمہاری روحانی طاقت پہنچنی چاہیے جس کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس سطح تک پہنچنے کے لیے کہ عبادت ایسی ہو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تمہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ عبادت کرتے وقت یہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جہاد بھی ایک عبادت ہے، تو وہاں بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز تو پڑھ لی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر لو میری یاد کے لیے۔ تو نماز بھی ایک ذکر ہی ہے، ذکر کا ایک حصہ ہی ہے، ایک خاص طریقہ کار کے ساتھ، لیکن صرف اس پر اکتفا نہ کر لو بلکہ جہاد جیسی عظیم عبادت کو سر انجام دیتے ہوئے ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تمہارے دل میں ہونی چاہیے، اور اگر زبان پر بھی ہو تو نور علی نور۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، حملہ ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے اور امن کی حالت میں آ جاؤ تم، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو اس کی اصل حالت پر پڑھو۔ یہ صلاۃ خوف تھی جو صرف جنگ کے حالت کے ساتھ مخصوص تھی، لیکن جب تم حالت امن میں ہو تو پھر اپنی اصلی حالت میں ہی نماز کو قائم کیا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنین پر فرض ہے، ایک خاص وقت کے ساتھ فرض ہے۔ یعنی خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں تو نماز کسی بھی وقت ہے، نماز کا آپ کو موقع مل گیا آپ پڑھ سکتے ہیں، موقع نہیں ملا مؤخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر حالت امن میں ہو تو اس صورت میں پھر نماز فرض ہے اور خاص اوقات ہیں، ان خاص اوقات میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اقامت صلاح کا مطلب نماز کی پابندی کرنا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اقامت کا حکم ہے، اور اقامت یہی ہے کہ وضو اور غسل سے لے کر سارا ایک ایک جو عمل ہے وہ کامل طور پر ادا ہو، کہ وضو بھی صحیح طریقے سے ہو، غسل بھی صحیح طریقے سے ہو، نماز پھر مسجد میں ہو، جماعت کے ساتھ ہو، اور پورے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے ساتھ ہو۔ اس کا مطالبہ ہے ہمیں قرآن میں، کہیں پر یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو۔ تو اس لیے ہم نماز قائم نہیں کرتے جو کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے سے اگرچہ ہماری ذمہ داری جو نماز کی فرضیت کی ہے وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس نماز کا جو اصل اثر ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ جو اثر ہے یہ اثر تب ہوگا جب ہم نماز کو قائم کریں گے۔ اب اللہ نے تو فرمایا کہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے نماز پڑھ لی، وہاں ہم نے غیبت شروع کر لی، وہاں ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، وہاں ہم نے الزام تراشی شروع کر لی، وہاں ہم نے دھوکہ دہی دینا شروع کر دیا، وہاں ہم نے سود کھانا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں نماز کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کو کما حقہ ادا نہیں کرتے، اور نہیں کما حقہ ادا کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہماری نماز بہتر ہو، اس کے لیے ہم محنت بھی نہیں کرتے اور کوئی فکر بھی نہیں کرتے۔ تو جب ہماری نمازیں اس درجے کی ہوں گی تو یقیناً اس کا اثر وہی ہوگا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔